اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 تلاوت کر رہا ہوں۔ اس رکوع میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات 249 سے لے کر 253 تک 5 آیات ہیں، لیکن زیادہ تر آیات اس میں طولانی ہیں۔ میں سب سے پہلے آیت نمبر 249 پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ومن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ آیت 249 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کی فرمانروائی کے لیے مقرر ہو گئے اور وہ لشکر کو باہر لے گئے تو ان سے کہا کہ خدا تمہارا پانی کی ایک لہر کے ذریعے امتحان لے گا، تو جو لوگ پیاس کے وقت اسے پی لیں گے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے ایک پیالے سے زیادہ نہیں پئیں گے وہ مجھ سے ہیں۔ چند افراد کے علاوہ سب نے اس سے پانی پی لیا۔ اس کے بعد وہ اور ان پر ایمان لانے والے اور امتحان کی کسوٹی میں پورے اترنے والے نہر سے گزر گئے۔ اب وہ اپنی تعداد کی کمی پر پریشان ہو گئے اور گروہ کے لوگ کہنے لگے، آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن وہ جو جانتے تھے کہ خدا کی ملاقات ہوگی اور وہ قیادت پر ایمان رکھتے تھے، کہنے لگے کہ کتنے ہی ایسے تھوڑے لوگ تھے جو حکم خدا سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے اور کامیاب ہو گئے، اور خدا صابرین اور استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ۔ اور وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تو کہنے لگے، پروردگار ہم پر شکیبائی اور استقامت نازل فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافر قوم پر کامیابی عطا فرما۔ آیت 251۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اس کے بعد انہوں نے خدا کے حکم سے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جو طالوت کے لشکر میں قوی اور شجاع نوجوان تھے، جالوت کو قتل کر دیا، اور خدا نے تمہیں حکومت اور علم و دانش عطا فرمائی، اور جو کچھ اس اللہ نے چاہا انہیں تعلیم دی، اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن خدا تمام جہانوں پر لطف و احسان کرنے والا ہے۔ آیت نمبر
52-54 تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ ترجمہ: یہ خدا کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں اور تم مرسلین میں سے ہو۔ خدائے بزرگ و برتر ان آیات میں ایک عبرتناک واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگزشت بیان کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقوع پذیر ہوئی۔ جہاد اور حریم دین خدا یعنی حریم انسانیت کے دفاع کا یہ تذکرہ مسلمانوں کی عبرت کے لیے ہے۔ آیات کی تفسیر سے قبل ہم اس داستان کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ اہل فرعون کے زیر اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور و ناتواں ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانشمندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خدا تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمات سے نوازا۔ ان نعمات میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے، اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی۔ یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور و تکبر کا باعث بن گئی اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ پھر اس قدر پراگندگی اور اختلاف کا شکار ہوئے اور چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے بھی وہ دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور رشد و ہدایت کے لیے حضرت شموئیل کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہٰذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے کوئی رہبر اور امیر مقرر کر دے تاکہ وہ اس کی قیادت میں ہم آواز اور یکجان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت رفتہ بحال ہو سکے۔ حضرت شموئیل ان کی اندرونی کیفیات اور سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں امیر و رہبر کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلو تہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے منہ پھیر لیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے سے دریغ کریں، حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا کر لے گیا ہے۔ حضرت شموئیل نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کر چکے ہیں اور اب انہیں ایک طبیب کی ضرورت ہے، گویا وہ اپنی پسماندگی کے راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وہی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے عرض کیا، خدا بندہ، میں نے ابھی تک طالوت کو دیکھا ہے نہ انہیں پہچانتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہم اسے تمہاری طرف بھیجیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوج کی کمان ان کے حوالے کر دینا اور ان میں علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ طالوت کون تھے؟ اس کے لیے لکھا ہے مفسرین کہ طالوت ایک بلند قامت، تنومند و خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت ہی زیرک، دانشمند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کے طولانی قد کا سبب
قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب و تقریر پر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے خلاف وہ نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے جن میں سے نبی ہوتے تھے، نہ یوسف علیہ السلام اور یہودا کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکمرانی کرتے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا، اور پھر وہ روحانی طور پر بھی تحت دست تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا، وہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں جبکہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شموئیل سمجھتے تھے کہ یہ بہت اشتباہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہمیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اس لحاظ سے وہ تم سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے ان کے تقرر کے لیے کسی نشانی یا علامت کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے بنیاد بنی اسرائیل کی باتیں ہیں، اور ہم یادگار تابوت و صندوق عہد جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور دلاسے کا اور ولولے کا سبب تھا، تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اور اسے تمہارے آگے آگے چند فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صندوق عہد ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے طالوت کی سربراہی قبول کر لی، تو طالوت نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی، اور کہنے لگے کہ دیکھو اب مجھے مان لو۔ مگر وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ جنگ سے روگردانی کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے شہر سے باہر نکال دیا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ مگر نبی خدا ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ دیکھو، جب جہاد فرض ہو جائے گا اور تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا تو تم روگردانی کرو گے، اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی میدان میں نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن وہ مختلف بہانے کرتے رہے۔ اب یہ تابوت کیا تھا؟ تابوت کا لغوی معنی ہے وہ صندوق جسے لکڑی سے بنایا جائے۔ جنازے کے صندوق کو بھی اسی لیے تابوت کہتے ہیں، لیکن تابوت مردوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے لکڑی کے صندوق کے لیے یہ مستعمل ہے۔ بنی اسرائیل کا تابوت یا صندوق عہد کیا تھا، وہ کس کے ہاتھ سے بنا تھا، اور اس میں کیا چیزیں موجود تھیں، اس سلسلے میں روایت بہت کافی طولانی ہے، اور اس طرح عہد قدیم تورات میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ واضح چیز جو احادیث ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام و بعض مفسرین مثلا ابن عباس سے منقول ہے، یہ ہے کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں لٹا کر دریا میں پھینکا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے اسے دریا میں سے پکڑ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال لیے گئے، اور صندوق جوں کا توں فرعون نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ بعد ازاں وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ عجیب صندوق کو محترم شمار کرنے لگے اور اسے متبرک سمجھنے لگے۔ تو تحملہ الملائکہ آیت نے کہا کہ فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ تو اس واقعے کی تفصیل میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اکثریت آزمائش کی کوٹھالی سے صحیح سالم نہ نکل سکی۔ اس طرح طالوت کا لشکر تطہیر کے دوسرے عمل سے گزرا۔ پہلی تطہیر تو وہ تھی جب انہوں نے عام لوگوں کو تیاری کے وقت کہا تھا کہ جو لوگ دل جمعی سے ساتھ نہ دے سکیں اور تکمیل مقصد تک قائم نہ رہ سکیں وہ میرے ساتھ نہ آئیں۔ ہمیشہ قائد اور رہبر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ استقامت پر باقی رہنے والے لوگ اس کا ساتھ دیں، اور یہی انہوں نے بھی فرمایا تھا۔
اب اس رکوع کی آخری آیت 253 میں تلاوت کر رہا ہوں، جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ ترجمہ یہ ہے، ان بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے خدا نے براہ راست گفتگو کی ہے، اور بعض کو برتر درجات عطا کی ہے، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی ہیں، اور ان کی تائید ہم نے روح القدس کے ذریعے کی۔ لیکن کسی پیغمبر کے مقام کی فضیلت سے امتوں کا اختلاف ختم نہ ہوا۔ اگر خدا چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن خدا لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور انہیں راہ سعادت طے کرنے کے لیے آزاد رہنے دیتا ہے۔ مگر ان امتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر ہو گئے، اور جنگ و جدال اور اختلاف کے درپے ہو گئے۔ پھر بھی اگر خدا چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے حکمت کی بنا پر انجام دیتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی کسی شخص یا چیز کے احترام کے لیے اس کی حیثیت و مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی رسول سے پہلے تلکا پیغمبران خدا کی عظمت و بلند مقام کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مختلف مذاہب اختلاف کا سبب ہیں؟ اب بعض مصنفین ادیان اور مفسرین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انسانوں میں تفرقہ اور نفاق کا باعث ہے، اور مذاہب میں یہ بہت زیادہ اس لحاظ سے انسانی خون بہا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مذہبی جنگوں کے تذکرے موجود ہیں، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت نشاندہی کرتی ہے کہ حقیقت میں سچے پیروکاروں اور حقیقی مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اور آج جبکہ بیشتر انسانی معاشروں میں سے مذہب یا کم از کم اس کی تاثیر ختم ہو چکی ہے، تو پھر جنگوں میں وحشتناک ترین صورت میں وسعت بھی آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ مذاہب آسمانی کا ایک پیغام محروم اور ستم رسیدہ طبقات کی آزادی تھا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے جو جنگیں ستمگروں، ظالموں، فرعونوں اور نمرودوں سے لڑیں، وہ دراصل انسانوں کی آزادی کے لیے جہاد کا مرتبہ رکھتی ہیں، اور یہ مذاہب کے لیے کسی عیب یا نقص کا موجب نہیں ہے، بلکہ ان کی قوت و طاقت کا نقطہ ہیں۔ ایک طرف مشرکین عرب اور مکہ کے سود خوروں، اور دوسری طرف کسریٰ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ خدا ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو تحقیقی طور سے پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔